ज़ेरे बहस में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूं। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करवा देता हूं। कराची की हम सबसे पहले आज बात करेंगे, जहां पर 2 दिन के अंदर 5 अफराद को टारगेट किलिंग में कत्ल कर दिया गया है, जिसमें 2 मीडिया कारकुन भी शामिल हैं। और सिर्फ आज के दिन 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद को कत्ल किया गया है, जिसमें एक सहाफ़ी भी शामिल है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि ऐन उस वक्त जब हम ये दावे कर रहे हैं कि कराची का अमन लौट रहा है, कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है और बिलाशुबा हो भी रही है, इस सूरत हाल में पै दर पै ये वाकयात रूनुमा होना किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? सवाल हम उठाएंगे कि आखिर टारगेट किलिंग की इस लहर के पीछे किसका हाथ हो सकता है और क्या मकासद हो सकते हैं। और यह भी सवाल उठाएंगे कि क्या अमन की जो सूरत हाल है, अमन अमान की, उसमें बेहतरी आने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे कहीं नर्म तो नहीं पड़ गए हैं, कुछ रिलैक्स तो नहीं हो गए हैं? ये सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में सबसे पहले। और उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज की जानिब से एहतजाज हो रहे हैं। ताजिर आज एहतजाज पर हैं, डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज पर है, असातिज़ा एहतजाज पर हैं, यहां तक कि बच्चों के वालिदैन भी एहतजाज पर हैं और सियासी जमातें तो एहतजाज पर हैं ही। तो हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान को एहतजाजिस्तान क्यों बनाया जा रहा है, और ये पॉलिसी जो एक तरह से बगैर डिफाइन किए या बगैर बनाए ये पॉलिसी जो डेवलप हो रही है कि जब तक एहतजाज का रास्ता ना अपनाया जाए मुतालबात नहीं माने जाते। मुतालबात बार बार किए जा रहे होते हैं हुकूमत से, हुकूमत कान नहीं धरती, लेकिन जब लोग मुजाहिरे पर उतरते हैं या एहतजाज करते हैं और वो मुजाहिरे और एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार करते हैं तो फिर मुतालबात मान भी लिए जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये एहतजाज फिर पहले एहतजाज से पहले मुतालबात क्यों तस्लीम नहीं कर लिए गए। यह हमारा दूसरा मौजू रहेगा। हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हों, नुमाइंदे उन लोगों के जो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा तीसरा मौजू आज प्रोग्राम में रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला, जिसके मुताबिक उर्दू जबान को सरकारी जबान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि इसको दफ्तरी और अदालती जबान बना दिया जाए और इसको फौरी तौर पर इंप्लीमेंट कर दिया जाए। हम उर्दू जबान के हवाले से बात करेंगे कि क्या इसको मुआशरे में और सरकारी तौर पर क्या खुले दिल से कबूल कर लिया जाएगा और क्या मुमकिन होगा कि इसको फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया जाए। और उर्दू के हवाले से कुछ और भी बात करेंगे। अनवर मकसूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में इस हवाले से मौजूद होंगे। पहले मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाता हूं, बल्कि ये मैं दोनों मेहमान पूरा प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब तशरीफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं और चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। जफर हिलाली साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, आप तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हिलाली साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और इसके साथ साथ हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मेहमान आते रहेंगे, मैं तारुफ आपका करवाता रहूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं कराची के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा, 2 दिन में 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जिनमें 2 मीडिया कारकुन भी शामिल हैं। आप समझ रहे हैं कि तशवीश की बात है? ये बिल्कुल तशवीश की बात है। अगर 5 अफराद जाँ बैक हुए हैं और 2 मीडिया के लोग, तो ऑब्वियसली तशवीश की बात है। लेकिन जो मैसेज है उसको हमको नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2 सालों में, जब से मियां नवाज शरीफ ने 2013 के सितंबर से ये कराची में ऑपरेशन शुरू करा है, उससे अब तक कराची में बहुत बेहतरी आ गई है। 2/3 क्राइम डाउन हो गया है, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, एक्सटॉर्शन हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, क्राइम बहुत डाउन हो गया है। लेकिन ये 2 दिन के अंदर ऑब्वियसली पीक हुआ है, स्पाइक हुआ है। अब ये जानबूझ के लोग इसलिए तकरीबकारी कर रहे हैं ताकि वो जो रेंजर्स का जो कामयाब ऑपरेशन है उसके ऊपर हाथ उठाया जाए, आवाज़ उठाई जाए, या एक नॉर्मल बैड कोइंसिडेंट्स हो गए हैं, ये अल्लाह जानता है। मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो कराची के अंदर मुस्बत हालात हुए हैं उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कराची के अंदर, ये मैंने कहा भी, बिल्कुल आपने कहा। और कराची के अंदर अब जो रमजान और मुबारक के महीने के अंदर जो शॉपिंग हुई है कराची में, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर आर्टिकल आया है आज, इसके अंदर लोगों ने कहा है कि हम सेफ अपने आप को फील कर रहे हैं कराची के अंदर, कल आया, माफ कीजिएगा। तो कराची के हालात बेहतर हुए हैं। ये एक आध दिन के अंदर ऑब्वियसली तशवीशनाक बात है, बुरी बात है कि ये हुआ है, अफसोसनाक बात है। लेकिन मेरे ख्याल से कराची के जो अमन व अमान जो बेहतर हुआ है वो अपनी जगह पे कायम है और इंशाल्लाह आगे लाते रहेंगे। सही है। किस तरह से आप हिलाली साहब देख रहे हैं इन वाकयात को जो 2 दिन में रूनुमा हुए हैं, जिसमें 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया है टारगेट करके, और उसमें 2 मीडिया कारकुन भी शामिल हैं? आप समझ रहे हैं कि क्या आप समझते हैं कि कुछ रिलैक्स हो गए हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे हालात की बेहतरी को देखते हुए? देखिए, बात सीधी सादी ये है कि इस शहर में और इस सोसाइटी में जो लोग किडनैपिंग और बत्ताखोरी और ये सब कर रहे थे, उनके खिलाफ बड़ा इफेक्टिव एक्शन हुआ है और कामयाब हुआ है।
मगर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस वक्त, दोनों बड़े पॉलिटिकल पार्टीज सिंध के, उनका क्या एटीट्यूड है फौज के तरफ? वो तो खुद ज़ेरे नवाज शरीफ साहब को तो इसमें से, वो दोनों पार्टीज तो खुद शिकवे कर रही हैं कि जनाब हम खुद महफूज नहीं है। देखिए बात असल ये है, इनके मिलिटेंट विंग्स हैं कि नहीं है? अगर इनके मिलिटेंट विंग्स हैं, क्या वो खत्म हो गए? क्या वो सब खत्म हो गए? क्या अभी तक उनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई नया स्ट्रैटेजी नहीं है? मिसाल के तौर पे सबको पता है कि जो हुआ है उनके इंटरेस्ट में नहीं हुआ है। वो जो चाहते थे जिस किस्म का शहर और जिस किस्म की पॉलिटिक्स और कैसे पैसे और ये वो तो खत्म हो गया है। उन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट कराची में हैव बीन अफेक्टेड, दे हैव बीन हर्ट, तो वो रिएक्ट करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, मगर वो डेफिनेटली रिएक्ट तो आप ये कह रहे हैं हिलाली साहब कि ये जो टारगेट किलिंग के वाकयात हुए हैं, इसमें इन सियासी जमातों के अस्करी विंग्स का हाथ है, आप ये कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये आपको कह रहा हूं कि वेस्टेड इंटरेस्ट, वो सियासी जमातें भूल जाएं, वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं इस वक्त कराची में, जिनके ऊपर ये शदीद इंपैक्ट हुआ है। देखिए सिर्फ हाइड्स एंड स्किन कलेक्शन के बैनिंग से कितने बिलियन रुपयों का लोगों को नुकसान हुआ है। नुकसान का मतलब जिनके आमदनी थी। तो ये सब जो हुआ है, ये आप समझते हैं दिस विल बी अलाउड टू पास, और कुछ नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और आखिर आप किस फोर्स के साथ उनके खिलाफ लड़ रहे हैं? 30,000 पुलिस वाले हैं इस शहर में, जिनमें से सिर्फ 5% जो हैं वो पुलिस फोर्स में होना चाहिए। द रेस्ट आर यूजलेस, बल्कि मैं समझता हूं द रेस्ट आर रिक्रूटेड ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स, इसलिए कि उनके साथ गठजोड़ है पार्टीज के साथ, जो भी पार्टीज पावर में रहे हैं। तो ये सब बातें जब आप समझते हैं, सोचते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा अच्छा क्या मैं आपको कहूं, बहुत अच्छा हुआ। मगर ये हमें, वी शुड नॉट बी लल्ड, हमारा कॉन्फिडेंस ये नहीं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बहुत और एक्शन चाहिए इस शहर में। राइट डॉक्टर साहब, हम जब ये कह रहे हैं कि हमने ईद उल फितर या 14 अगस्त या 6 सितंबर बड़े ही जबरदस्त तरीके से, पुरअमन तरीके से और बड़ी शॉपिंग हुई है, और बड़ा जब हम ये क्लेम कर रहे हैं, तो क्या फिर दहशत गर्दों ने या टारगेट किलर्स ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि जनाब ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह से दावे कर रहे हैं, हम मौजूद हैं अभी यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल वो मौजूद हैं। हमने तो कभी भी क्लेम नहीं करा है कि ये काम खत्म हो गया है। ये तो काम में बड़ी पेशरफ्त हुई। हम तो ये क्लेम कर रहे हैं कि काम में बड़ी पेशरफ्त हुई है, और कराची आज का जो है वो 2 साल पर अच्छा है, और कराची आज का जो है पिछले साल से अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर साहब जो एक फरमा रहे थे, ज़फ़र हिलाली साहब फरमा रहे थे कि काम करना बाकी है। मैं उसकी सियासत में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मतलब टारगेट किलर्स पाक कराची में ख़त्म नहीं हो गए, ये आर्म विंग्स ख़त्म नहीं हो गए, वो ब्लो बैक हो सकता है, मुझे नहीं पता, या मतलब ये कि एक रूटीन कोइंसिडेंस हो सकते हैं, लेकिन ये काम हो रहा है कराची में अभी भी। तो आपको भी लगता है कि इन्हीं सियासी जमातों के अस्करी विंग्स हैं जो काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। और लेकिन मुझे तो ये पता है कि अगर कोई आदमी कराची में मारा जा रहा है या पाकिस्तान भर में कहीं पर भी मारा जा रहा है, तो वो मतलब जो मारा जा रहा है उसको आप टेररिस्ट कहें या उसको आप क्रिमिनल कहें, फर्क नहीं पड़ता है, बंदा तो मर गया है, ठीक है, और टारगेट किलिंग हुई है, और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो काम कर रही है रेंजर्स, जो काम कर रही है सिंध हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, जो भी मेरे ख्याल से उसमें पेशरफ्त हुई है, बड़ा अच्छा हुआ है। और मेरे ख्याल से इसको ऑपरेशन को एक तो एकदम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, और करने देना चाहिए इनको अपना काम। अगर ये कम काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल यकतरफी के साथ नहीं कर रहे, बल्कि सिंध हुकूमत काम कर रही है, वाकई सिंध हुकूमत काम कर रही है, कि मतलब गवर्नमेंट सिंध हुकूमत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड जस्ट मुझे पता है कि सिंध की हुकूमत के पीपल्स पार्टी के लोगों ने कभी कभी ऑब्जेक्शंस उठाए हैं किसी चीज पे, लेकिन देव ऑल्सो अरेंज फॉर रेंजर्स टू स्टे 1 more year। वो भी कहते हैं कि हम ऑपरेशन चाहते हैं, एमक्यूएम भी कहती है ऑपरेशन चाहते हैं, हम भी बिल्कुल कहते हैं कि ऑपरेशन चाहते हैं, ऑपरेशन हो रहा है। जो ऑपरेशन के ऊपर कोई आवाज किसी ने उठाई, अगर ऑपरेशन को बेहतर बना सकते हैं तो बिल्कुल बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये परफेक्ट ऑपरेशन नहीं होगा, आई एम श्योर ऑफ दैट, लेकिन इसको करने देना चाहिए आगे, रेंजर्स को अपना काम करना चाहिए, और रेंजर्स को काम करने देने की स्पेस देनी चाहिए आपको कि वो अपना काम करें, और इंशाअल्लाह ताला इसको मंतकी अमल तक ले। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में से एक सवाल निकालते हुए हिलाली साहब, कि क्या आपको लगता है कि सिंध हुकूमत की जो गवर्नेंस है
وہ کوئی رول پلے کر سکتی ہے امن و امان کی بہتری میں، یا اس نے کیا ہے؟ کیونکہ تاثر یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے اس کو تو اپنی ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی پڑی ہوئی ہے اس وقت، جس طرح سے اس کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گورننس پر توجہ دیتے ہوئے کچھ پلے کر سکتی ہے پریکٹیکلی رول اپنا؟ دیکھیے، سندھ حکومت نے پچھلے 8 سال میں تو بالکل ثابت کر دیا ہے کہ ان کا گورننس سٹینڈرڈ از زیرو. یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ جتنے ان کے کی سول سرونٹس ہیں یا بیل پہ بفور اریسٹ پہ ہیں یا ملک سے بھاگ گئے ہیں. بہت سارے منسٹرز جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں یا پکڑے جانے والے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سندھ حکومت میں کس قسم کا ان کا پرفارمنس رہا. تو یہ کہنا کہ سندھ حکومت کچھ کر سکتی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ. یہ شہر جو ہے اس وقت رینجرز اور فوج کے ہاتھ میں ہے، اور میرا خیال میں ہم لوگوں کو لیفٹ اور رائٹ دیکھنا اور کہنا نہیں یہ کچھ یہ ہے وہ ہے، ایبسولوٹ نانسنس. یہ شہر فوج کے ہاتھ میں ہے اور فوج کو ریلیکس نہیں کرنا چاہیے، رینجرز کو ریلیکس نہیں کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. کیا ایک ہی بندہ تھا پی میں جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں؟ دوسرے سب کیا تھے؟ وہ بھاگ گئے؟ کیا وہ ہاتھی بھاگ گئے اور چونٹیوں کے پیچھے آپ لگے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں، سب کو پتا ہے کون کرپٹ ہے، سب کو پتا ہے. ہر دفتر میں آپ جائیں وہ چپراسی آپ کو بتا دے گا کون کتنے پیسے لیتا ہے. سر، ایک ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری پر اتنا شور مچا ہلالی صاحب، ایک چونٹی کی گرفتاری پر تو ہاتھی پکڑے گئے، تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ پریکٹیکلی کیا ممکن ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کر رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے نا، اگر آپ نہیں پکڑ سکتے تو میں تو 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سٹیٹ نہیں رہا، یہ ایک کرمنل انٹرپرائز ہے. تو لیٹ دا کرمنلز رول، لیٹ دا رابرز رول. دیر از آنر امنگ رابرز، دیر از اے کوڈ آف کنڈکٹ فار تھیوز، لیٹ دیم رول. یہ تو نہ کہہ کے آئے کہ ہم سب چیز ٹھیک کریں گے اور سب بھاگ گئے اور ایک آدمی پہ شور ہو گیا تو بس آپ سب چیز پھینک کے رک گئے. ٹھیک ہے، سوری، ہم لوگ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، پھر اس پر کامنٹ لے کر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا، پھر ہم اگلے موضوع کی جانب بڑھ جائیں گے جو میں نے احتجاج کے حوالے سے ذکر کیا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. اگلے ٹاپک پر موو کرنے سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ احتجاج ہو رہے ہیں ملک بھر میں، اس پر جانے سے پہلے رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر مفتاح صاحب ہلالی صاحب کی بات پر. میں رسپونڈ نہیں کرنا چاہ رہا، صرف کلیئرفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں پچھلے 2 دن کے اندر، اور اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے بلکہ غیر جانبدارانہ ہے، اور یہ آپریشن جو ہے وہ چلتا رہے گا جب تک کہ اپنے منطقی انجام پہ نہیں پہنچے. تو ہلالی صاحب کا کوئی بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے کسی کے ذہن میں کہ یہ آپریشن روک دیں گے کسی وجہ سے کہ کوئی یہ پکڑا گیا یا کوئی وہ پکڑا گیا. یہ آپریشن چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک کہ ٹیررزم کو کراچی کے اندر ختم نہ کرا جائے. لیکن ہلالی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جو موجودگی ہے کراچی شہر میں گورننس کے حساب سے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، نظر نہیں آ رہی. گورننس کے حساب سے آفٹر 18th امینڈمنٹ اوبیسلی آپ کو پولیٹیکل گورنمنٹ نظر آئے گی، پروونشل گورنمنٹ کی. کراچی کے اندر اوبیسلی سندھ کی حکومت ہے اور وہ اپنا کام بالکل، اب تو میں سمجھتا ہوں بلکہ کہ اس وقت تو بڑا اچھا ٹائم ہے سندھ حکومت کو کہ وہ یکسوئی کے ساتھ اور اچھی گورننس دکھائے، اور اچھی سے پہلے اچھی ہو رہی ہے. نہیں مطلب یہ کہ بہتر پہلے سے بہتر گورننس دکھائے، کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کی نظریں ان کے اوپر ہے اور اس وقت تو ان کو پرفارم کرنا چاہیے. اور 7-7.5 سال کا تجربہ ہو گیا اور اتنی پرفارمنس ان کی نہیں رہی ہے تو ابھی کرنا چاہیے پرفارم. ابھی کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ رینجرز نے آ کے ان کے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے تو سلجھا دیے. اب تو یہ کہ they can devote themselves to water supply, they can devote themselves to better roads, they can devote themselves to better hospitals. تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو کرنا چاہیے ان کو. صحیح ہے، چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین اگلے موضوع کی جانب، اور اگلا موضوع ہمارا پاکستان بھر میں ہونے والے احتجاجوں کے حوالے سے ہے کہ تاجر احتجاج پر ہیں، اساتذہ احتجاج پر ہیں، ڈاکٹرز احتجاج پر ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف احتجاج پر ہے، سیاسی جماعتیں تو پہلے سے ہی احتجاج پر ہیں. تو بہت ساری کمیونٹیز پاکستان میں احتجاج کر رہی ہیں، احتجاج بھی کر رہی ہیں، مارے بھی کھا رہی ہیں، لاٹھی چارج بھی ہو رہا ہے، مطالبات پھر بھی نہیں مانے جا رہے. ہمارے ساتھ کچھ مختلف جو کمیونٹیز ہیں ان کے نمائندے اس وقت موجود ہیں. مختصراً ان دینوں کا موقف لے کر پھر میں اپنے پینلسٹ پہ آتا ہوں. ہمارے ساتھ کاشف چودھری صاحب موجود ہیں، صدر ہیں آل پاکستان تاجر اتحاد کے. کاشف چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ذرا بتائیے گا، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ احتجاج جو ہے یہ آخری آپشن ہوتا ہے، لیکن آپ کیا اس کو اس آخری آپشن پر جانے سے پہلے ہی استعمال نہیں کر رہے؟ دیکھیے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 92 نیوز نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے مسئلے پر ہمارے موقف کو پورے پاکستان میں اجاگر کیا.
विद होल्डिंग टैक्स की लड़ाई बुनियादी तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम की लड़ाई है जो पाकिस्तान की ताजर बिरादरी लड़ रही है। बैंकों में पड़ी हुई लोगों की अमानतें, जिसके अंदर पेंशनर, जिसके अंदर बेवगान, रिफाई और फलाई इदारों का पैसा, जिसके अंदर गैर कारोबारी पैसा मौजूद है, उसके लेन देन के ऊपर ये टैक्स लगाया गया। हम गुज़िश्ता 2 महीने से हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं और हमने हुकूमत को ये बात कही कि विद होल्डिंग टैक्स को खत्म कर दें। अगर आप रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की ताजर बिरादरी आपको बैठकर जितना रेवेन्यू आप चाहते हैं उससे ज्यादा इकट्ठा करके देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत की अना, जिद और हठधर्मी ने इस मसले को इस नैज तक पहुंचा दिया है कि आज पाकिस्तान भर के अंदर कराची से खैबर तक मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल हुई और इससे पहले भी 2 हड़तालें हो चुकी हैं। और आज ताजर बिरादरी का फिर मुतफिका तौर पर यह ऐलान है कि अगर हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से ना लिया तो 7 अक्टूबर को ईद के बाद फिर मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल होगी और वो हड़ताल पे गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। और उसके साथ साथ रास्त इक़दाम पर मजबूर होते हुए पाकिस्तान की ताजर बिरादरी पूरे मुल्क से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और पार्लियामेंट हाउस के घेराव जैसे फैसले करने पर। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए आपका साहब, मुझे एक बात बताइए। आपने कहा कि आपने हुकूमत को ऑप्शंस दी और आपके बकौल बड़ी लॉजिकल और बड़ी रैशनल और बड़ी जबरदस्त ऑप्शन थी जिसके नतीजे में बड़ा टैक्स इकट्ठा हो सकता था, उसको नहीं माना गया, तो एहतजाज क्या रंग लाएगा? देखिए, जब आपकी बात को और आपकी दलील को ना माना जाए तो फिर एहतजाज के अलावा आपके पास क्या रास्ता बाकी रह जाता है? बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि एहतजाज के अलावा कोई रास्ता आपके पास बचा नहीं है। मैं जरा कोशिश करूंगा कि हमारे साथ डॉक्टर्स के एक नुमाइंदे भी प्रोग्राम में आ जाए, उनसे भी बात कर लें। जरा डॉक्टर मिफ्ताह साहब, ये ताजर बिरादरी ये कह रही है कि एहतजाज के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। आई एम श्योर कि बाकी लोगों को अगर मैं लूंगा लाइन पर तो उनका भी शायद ये कहना होगा कि हमारी तवील जिद्दोजहद है, बड़े अरसे से हम मेहनत कर रहे हैं, मानी नहीं गई, एहतजाज पर उतर आए। ये एहतजाज आखिरी ऑप्शन क्यों है? एहतजाज तो उनका जमहूरी हक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये ताजर बिरादरी का एहतजाज मेरी समझ से बाहर है। मैं खुद भी ताजर हूँ, खुद भी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, मेरी समझ से बाहर है। एक रमजान मुबारक के अंदर इन्होंने माहिदा करा था, ताजर के तमाम रिप्रेजेंटेटिव आए थे, इनके बहुत सारे धड़े हैं, तो कुछ लोग अपनी सियासत भी चमका रहे हैं इस पर। वो सब आए थे, हमसे डील करी थी कि जिसके तहत उन्होंने कहा था कि अभी 0.6 से 0.03 कर दो और उसके बाद हम 3 महीने के बाद वो बढ़ा लीजिएगा। और 3 महीने के अंदर इनके तीन उबामात थे, तीन इनके मसाइल थे। एक तो ये कि क्या सारा कैपिटल अगर हम अभी रजिस्टर करेंगे तो क्या होगा, उसको वाइड करेंगे तो हमको ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। हमने कहा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनका एक मसला था कि हमारा अब ग्रॉस प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा हाई कर लेंगे तो हमको ऊपर टैक्स लायबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। हमने कहा वो भी बात कर लेते हैं। और इनका एक सेल्स टैक्स के ऊपर मसला था, हमने कहा वो भी बात कर लेते हैं। ये सारा एग्रीमेंट हो गया था, ये डिस्कशंस कर रही थी, कमेटी फॉर्म कर रही थी। अब ये डिफरेंट धड़े आ गए, इन्होंने कहा नहीं हमको देना ही नहीं है। टैक्स क्या है? टैक्स ये है कि 50,000 रुपए पहले मुस्तस्ना है। तो ये जो बात कर रहे हैं बेवाओं की और पेंशनर्स की, इससे कोई ताल्लुक नहीं। रोज के 50,000 रुपए मुस्तस्ना है, यानी कि 1,80,00,000 रुपए का अगर आपका बिजनेस है तो वहां तक तो आपको माफी है। 1,80,00,000 रुपए से ज्यादा का सालाना बिजनेस है तो हम ये नहीं कह रहे आप टैक्स दें, हम कह रहे हैं रजिस्टर कराएं अपने आप को। हम सिर्फ बात कर रहे हैं रजिस्टर कराने की कि आप टैक्स नेट में आए, रजिस्टर कराएं। आप अगर इस मुल्क की बात करते हैं कि हम मुल्क में टैक्स जमा कर देंगे, वफादारी की बात करते हैं, पेट्रियटिज्म की, क्या इनका फरीजा नहीं है, कौमी फरीजा कि लाख रुपए के ऊपर अगर पहले 50,000 रुपए मुस्तस्ना करें तो या रजिस्टर कराएं या 150 रुपया भर दें? मेरा मौजू असल में ये ताजरों का मसला नहीं है, ये डॉक्टर्स का मसला नहीं है, मेरा मौजू एहतजाज है। डॉक्टर मैं उस पर मुश्किलें इतनी बड़ी आशा हो गई, हम वो इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉलीक्लिनिक अस्पताल के। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता था कि जाहिर मुतालबात होंगे और डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता इस्तेमाल करके मसाइल को हल कर लिया जाए? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहली बात यह है कि ये इट्स बीन 33 डेज नाउ कि ये हम लोगों ने 1 घंटे की टोकन स्ट्राइक से, यानी बाजुओं पे काली पट्टी बांध के हमने वहां से अपना एहतजाज शुरू किया था। उस दौरान हम मरीज भी देखते थे और मुख्तलिफ जो है वो हुकूमती जो ओहदेदार हैं उनसे मिले भी, अपनी मिनिस्ट्री से भी मिले, यानी जो लोग थे उनको हमने सेंसिटाइज किया। लेकिन जब 33 दिन की जो हमारी 1 घंटे की टोकन स्ट्राइक है, उसके बाद जब मामला जो है वो किसी निज पे नहीं आए तो वी डू नॉट हैड एनी ऑप्शन एक्सेप्ट कि हम इस तरह रोड पे हैं और आके तो आप सबके सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुरम। आपका कहना यह है कि आप पहले करते रहे हैं, टोकन स्ट्राइक करते रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं हुआ तो अब आप सड़कों पर निकले हैं। इस पर मैं कमेंट लेना चाहूंगा। जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।
بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر ہلالی صاحب، بے شمار مثالیں ہم نے پاکستان میں ایسی دیکھی ہیں کہ کسی کمیونٹی کی جانب سے مطالبات کیے گئے، اس کو نہیں مانا گیا، لیکن جب وہ احتجاج پر اترے اور انہوں نے ڈنڈے کھائے اور وہ احتجاج پر تشدد مظاہروں میں تبدیل ہوا تو ان کے مطالبات جو کوئی بھی تھے وہ مان لیے گئے. یہ آخر احتجاج اور پرتشدد مظاہرے کا انتظار کیوں کرتی ہے حکومت کی؟ کیا ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو کمپرومائز اور ریکنسیلیشن کا سسٹم ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے. اس لیے اسٹرائک جو ہوتا ہے وہ الٹیمیٹ ایکشن ہوتا ہے، یہ پہلا ایکشن اسٹرائک نہیں ہوتا ہے. ادھر تو ایسا لگتا ہے کہ نیگوسیشنز کے پہلے اسٹرائکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد نیگوسیشنز ہوتے ہیں، وچ از ٹوٹلی رانگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تاجر کا مسئلہ ہے جس پہ ابھی کسی نے ذکر کیا تھا آپ کے پینلسٹ نے، میں صرف یہ کہوں گا کہ ایز اے ممبر آف دا پبلک، میرے خیال میں پبلک سمجھتے ہیں کہ تاجر بھی چور ہیں، انہوں نے بھی 101 طریقے، غلط طریقے استعمال کرتے ہیں ٹیکس نہیں دینے کے لیے. اور ہماری گورنمنٹس تو مشہور ہیں، وہ تو مشہور چوری کرتے ہیں اتنا حد تک کہ ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہیں وہ غلط استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پبلک جنرلی کسی کے لیے ان کے لیے سمپتی نہیں ہے. مگر اگر گورنمنٹ کو چلانا ہے، گورنمنٹ کو تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ان کو نپٹے یہی لوگ آخر اس گورنمنٹ کو ووٹ کیا ہے، نواز شریف کے گورنمنٹ کو. تو اگر نواز شریف اپنی کنسٹیٹیوئنسی کو نہیں دیکھ بھال کر سکتا ہے تو کیا فائدہ اس کو رہنا؟ کہہ دے کہ بھئی میری کنسٹیٹیوئنسی ریوولٹ کر گئی ہے. صحیح ہے. نہیں، لیکن اس کا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے ہلالی صاحب کہ مسئلہ کہاں ہے؟ حکومت کے پارٹ پر ہے یا یہ جو سوسائٹی ہے اس کی جانب سے مسئلہ ہے کہ وہ پہلے آپشن کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مطالبات احتجاج کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتے اور ہم احتجاج کا ہی راستہ جا کے اپنائیں. عام تو گلی محلے کا بھی مسئلہ ہے، اٹھ کے سڑک بند کر دیتے ہیں کہ سڑک بند کریں گے تو ایس ایچ او صاحب یہاں پر آئیں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہوگا. تو یہ سوسائٹی میں پرابلم ہے یا حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے پرابلم ہے؟ دیکھیے، آپ مہربانی سے سب کے سامنے آج ٹی وی شو پہ جسٹس خواجہ کا وہ جملہ پڑھ کے سنائیں جدھر جسٹس خواجہ، آج آخری دن ہے ان کا چیف جسٹس کا، انہوں نے تو کھلے طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم جسٹس نہیں ڈیلیور کر سکتے. جی. تو جب چیف جج آف پاکستان کہتا ہے کہ ہم جسٹس نہیں ڈیلیور کر سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ عوام کیا سوچے گا؟ جب ان سب کو پتا ہے کہ جسٹس نہیں ڈیلیور ہو سکتا ہے، نہیں کر سکتے، تو جب جسٹس نہیں ڈیلیور ہوتا ہے تو پیپل ٹیک دا لا انٹو دیئر اون ہینڈز. صحیح، بنیادی مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ شازیہ رشید صاحبہ موجود ہیں جو کہ والدہ ہیں ان بچوں کی کہ جو احتجاج کر رہے ہیں غالباً اسکول میں فیسوں میں اضافے کی وجہ سے. شازیہ صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ذرا بتائیے آپ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ابھی جب سمر کی ویکیشن ختم ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے جب فی چالان بچوں کو ایشو کیے گئے ہیں تو ایسے لگا جیسے کہ والدین کے اوپر ایک بام کا جو ہے وہ بلاسٹ کیا گیا ہے اور سب والدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل کے رہ چکے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ٹیکسز جو ہیں وہ ہم لوگوں کے اوپر چارج کیے گئے ہیں فی چالان کے اندر، جس میں کہ اینول چارجز ہیں جو کہ ہر سال یہ پرائیویٹ اسکولز ہم لوگوں سے چارج کرتے ہیں، جس کی ایکسپلینیشن یہ ہم لوگوں کو کبھی بھی نہیں دیتے ہیں. جب اسکولز میں بچے داخل کیے جاتے ہیں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہی چارجز جو ہوتے ہیں وہ. تو کتنا فی چالان اس مرتبہ وصول ہوا ہے آپ کو آپ کے بچے کا؟ میری جو بیٹی جو ہے وہ 7th گریڈ میں ہے اور اس کا فی چالان آیا ہے تقریباً 82,000 روپے، اور اگر وہ ایک دن کے اس سے لیٹ جمع کیا جائے تو ایک دن لیٹ داخل کرنے. صحیح ہے. چلیں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے مگر اگلی مرتبہ جب آپ احتجاج پر جائیں تو ذرا مجھے بھی بلا لیجیے گا، میں نے بھی اپنے بچے کی اتنی فیس اس دفعہ ادا کی ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب معاملہ ہے کہ ایک رویے کی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ آپ سرکاری اسکول تو اس قابل ہے نہیں کہ وہاں پر بچوں کو پڑھایا جا سکے، پرائیویٹ اسکولوں سے والدین کو شکوہ ہے اور ان کو ایک ہی حل نظر آیا اس مسئلے کا کہ احتجاج کیا جائے. تو سوال یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہر کمیونٹی کو، ہر طبقے کو، ہر شخص کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ صرف احتجاج کر سکتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اس کی بات مانی جائے گی. اور اس احتجاج میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں. دیکھیں، یہ انڈرسٹینڈ کہ ایک
جیسے ایک کمپنی شیمپو بیچتی ہے تو وہ 20 روپے کا بیچتی ہے، 50 روپے کا بیچتی ہے، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس طرح اسکول والے جو ہے وہ مطلب 80,000 روپے فیس لیتے ہیں، لاکھ روپے لیتے ہیں، 5,000 روپے لیتے ہیں، اس میں ہم اس کو ڈائریکٹلی نہیں کنٹرول کر سکتے. دوسرا یہ کہ پروونشل مسئلہ ہے. ہیونگ سیڈ دس، کمپٹیشن آف کمیشن آف پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے، جو فیڈرل ادارہ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ کیا اسکول والے آپس میں کوئی مناپلی ریٹ تو نہیں کر رہے کہ سب اسکول والے 4-5 بڑی اسکول جو ہیں جن کی چینز چلتی ہیں وہ مل کے فیس بڑھا لیں تاکہ پیرنٹس کے پاس کوئی چوائس ہی نہ رہے. اگر ساری اسکولیں فیس بڑھا لیں گے آپ کیا کر لیں گے؟ تو اس کے اندر ایک اور آپ کا بچہ اگر 7ویں 8ویں 9ویں کے اندر ہے تو آپ اسکول سے ہٹا بھی نہیں سکتے. اور یہ جو سمر کے مہینے کی فیس اور یہ جو بین فرما رہی تھی کوئی اینول چارجز لے لیتے ہیں، بلڈنگ چارجز لے لیتے ہیں اور عجیب زمرے میں بہت ساری بھاری فیسوں کے ساتھ ساتھ 500 روپے پھر مانگ لیتے ہیں کہ یہ جنریٹر کے چارجز ہیں یا یہ اے سی کے چارجز ہیں. تو اس کے اوپر میرے خیال سے کوئی صحیح ہے. لیکن چلے یہ تو ایک مسئلہ ہے، میں ذرا اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ جیسے ہلالی صاحب یہ کہتے کہ سوسائٹی میں سسٹم نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ لے کر کنزیومر کورٹ میں جانا چاہیے ان خاتون کو، لیکن شاید یہاں پر سوسائٹی میں یا تو کلچر نہیں ہے یا سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے سڑکیں ہی راستہ نظر آتی ہیں. میرے خیال سے دیکھو دنیا بھر میں ہوتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اگر یہ پیسفل احتجاج کر رہے ہیں اگر پلیکٹس لے کے یا وہ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ تو ایک مثال ہے نا. اب یہاں تو ٹرین کے ڈرائیورز بھی احتجاج کر رہے ہیں، میٹرو کے ڈرائیورز بھی احتجاج پر ہیں، یہاں پر تو سوسائٹی کا احتجاج پر ہے. لیکن اور مطلب اگر یہ کر رہے ہیں، اور اس میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ انفلیشن پاکستان کے اندر پچھلے مہینے 1.77% تھا ایئر آن ایئر. 4% سے زیادہ لاسٹ ایئر کا انفلیشن نہیں تھا. تو بہت زیادہ فیس بڑھانے کی یا بہت زیادہ تنخواہ بڑھانے کی باتیں جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ. مطلب یہ کہ بچوں کی فیس اگر 4% انفلیشن تھا تو آپ 10% کیوں بڑھا رہے ہیں؟ مطلب کیا وجہ ہے؟ یا تو آپ نے ٹیچروں کی بھی اتنی کم کمیٹمنٹ فیس نہیں بڑھائی ہے. تو اس کو ذرا ایک ڈفرنٹ اس میں لینا چاہیے. اور اس میں میرے خیال سے حکومت بھی کوشش کرے گی. آئی تھنک پروونشل گورنمنٹ کی ایک پالیسی عیاں کریں اس کو کہ ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فری مارکیٹ کو چلنے دینا چاہیے. ان کے اسٹینڈرڈ ایجوکیشن نہ گرنا ہے، نہ گرے. ہم اس کو ڈر لگتا ہے اس لیے جنجرلی لیں گے. لیکن نن دا لیس میں ایز اے پیرنٹ آئی سپورٹ دیز پیرنٹس. مطلب میں کیا بول سکتا ہوں؟ تو آپ احتجاج میں شرکت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ میری نیک تمنا ہے میری بہن کے ساتھ. ذمہ داری تو پھر حکومت پر آ گئی نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ چلیں تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ آپ کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے اور آپ ایک سیاستدان ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں، آپ بھی ذرا بھول جائیے. تو مجھے ایک ذرا سوسائٹی کے ایک اینالسٹ کے طور پر ذرا بتائیے کہ جو معاشرے میں ہر سڑک پر، ہر جگہ پر، ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے اور ہر طبقہ احتجاج میں ہوتا ہے، تو یہ پاکستان ہے یا احتجاجستان ہے؟ 65 سال ہو گئے، 67 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. کیا اس ملک کے غریب لوگ اب تک غریب نہیں ہیں؟ کیا اس ملک کی جو 67 سال کی حکومتوں نے اپنا سوشل کانٹریکٹ پورا کیا ہے؟ کیا ہم نے غریب لوگوں کی مطلب کوئی اچھا ایجوکیشن دیا ہے؟ یہ تو چلو بہن جس کی 80,000 روپے میں بچہ پڑھ رہا ہے وہ تو بڑی لکی ہے کہ شی کین افورڈ ٹو پے دس. لیکن جو پبلک اسکول میں جا رہے ہیں، جو کہ 50% بچے جو اسکولوں میں نہیں جا رہے، کیا اس اسٹیٹ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کری ہے؟ جس لوگوں کو کھانا نہیں ملتا کیا اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی نہیں کری ہے؟ تو وہ لوگ فرسٹریٹڈ نہ ہو تو کیا ہو، اور پھر وہ فرسٹریشن پوری سوسائٹی میں سیپ کرتی ہے. اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دیٹ سیڈ میرے خیال سے کیونکہ اب جمہوریت آ گئی ہے اور 2 سال سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بن گئی ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ ریسپانسو حکومت ہے کہ ہم بات کریں گے تو ہماری سنوائی ہوتی ہے، لہٰذا یہ بات کر رہے ہیں. اور احتجاج پر نکل رہے ہیں لوگ. بالکل نکلے. ڈائلاگ سے تو نواز شریف صاحب مانیں گے نہیں، یا ان کی حکومت اور انتظامیہ تو مانیں گے نہیں، تو ہم جاتے ہیں سڑکوں پر. مجھے تو ایز اے منسٹر تنخواہ اس چیز کی ملتی ہے کہ لوگوں کی سنوں اور ان کی خدمت کروں یا کوشش کروں کم از کم کرنے کی. تو بالکل اگر ان کا کوئی اور یہ میں کہوں کہ دیکھیں لیکن کوئی چیز ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے کہ شیمپو یا کافی جو ہے وہ 4 روپے کی ہے 6 روپے کی ہے. لیکن اگر کمپٹیشن کے خلاف باتیں ہو رہی ہے تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر لیا، کورٹس پہ بھی جا چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ضرورت اس بات کی ہے جو ہلالی صاحب کہتے ہیں کہ سسٹم بنایا جائے اور لوگوں کو راستہ نظر آئے کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے میرے لیے متعلقہ پلیٹ فارم کون سا ہے. مجھے کنزیومر کورٹ میں جانا ہے، مجھے عدالت کے پاس جانا ہے، مجھے کسی حکومت کے نمائندے کے پاس جانا ہے جہاں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ سوسائٹی کے مختلف طبقوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ جناب کوئی بھی نہیں سنے گا. تھانے کے ایس ایچ او سے لے کر یا ایک تھانے دار سے لے کر اور حکومت کے وزیر تک میرا مسئلہ کہیں پہ بھی نہیں سنا جائے گا، تو مجھے احتجاج کا راستہ یہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہ جو سوچ ہے یہ سوسائٹی کے اندر بہت تیزی سے پچھلے کچھ سالوں میں ڈیولپ ہوئی ہے. اس کو ختم کرنا حکومت کے لیے اصل میں چیلنج ہے اور اس کے لیے پالیسی بنانا ہوگی کہ جناب لوگ کیوں فوری طور پر جا کر احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کا توڑ کیا ہو. اصل چیلنج یہ ہے حکومت کے لیے. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا بات کریں گے اپنی پیاری قومی زبان اردو کی، جس کو رائج کرنے کے لیے عملی طور پر اب چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دے دیا ہے کہ جناب فوری طور پر اس زبان کو سرکاری دفتری عدالتی زبان بنایا جائے. کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. انگلش
کی چوسنی سے چاہیے ہے اجتناب، چھٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی۔ انور مسعود صاحب نے غالب کے شعر میں تھوڑا سا تصرف کر کے یہ شعر کہا، اور واقعی ہم اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو واقعی منہ کو لگی ہوئی یہ کافر چھٹتی نہیں ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لاگو کیا جائے تو کیا عملی طور پر یہ ممکن ہوگا، اور اس فیصلے کو کیا کھلے دل سے پاکستان میں تسلیم کیا جائے گا، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کیا واقعی عملی طور پر اقدام اٹھایا جائے گا؟ اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو پینلسٹ موجود ہیں اس میں اب ہم نئے مہمان کو دعوت دے رہے ہیں۔ انور مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ انور مقصود صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کی ہے۔ ذرا فرمائیے گا کہ کیا اردو کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کہ یہ ایک ایسی زبان ہے جس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا، یا یہ ہماری عدالتی ضروریات کو، ہماری جو سرکاری ضروریات ہے اس کا احاطہ نہیں کر پاتی، اس کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس زبان میں؟ مسئلہ کیا ہے یہ نافذ نہیں ہو پائی ابھی تک؟ کہ بھائی اردو زبان تو ایک بہت بڑی زبان ہے، وہ تو خود راستہ نکال لیتی ہے اگر سامنے کوئی دیوار آ جائے۔ سب سے پہلے تو میں جسٹس جواد خواجہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک آدمی تو اس ملک میں ایسا آیا کہ جس نے یہ حکم نافذ کیا کہ اردو سرکاری زبان ہے اور اس کو نافذ کیا جائے۔ مگر مجھے دکھ ہوتا ہے یہاں کے ادیبوں، شاعروں اور لکھنے والوں پر، صحافیوں پر، کہ کسی ایک نے خواجہ صاحب کے لیے ایک لفظ نہیں کہا۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کن مراحل سے گزر کے یہ لا جو ہے امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں اس کا۔ یا تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے وزیروں کی زبان انگریزی سن کے یا پرائم منسٹر کی انگریزی سن کے یہ کہا ہے کہ اردو زبان ہو جائے، تو میں اور کچھ نہیں کر۔ بہت اچھی بات ہے جو انہوں نے کی ہے، اب اس میں وقت لگے گا، ظاہر ہے، جو کہ ایک دم تو یہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ چاہیے انور صاحب، ایک ڈیبیٹ موجود ہے سوسائٹی میں، یہ سمجھتی ہے جو یہ سمجھتی ہے ایک طبقہ کہ پوری دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو نئے نئے مضامین اور چیزیں آ رہی ہیں، وہ چونکہ ایک انٹرنیشنل لینگویج میں ہے، انگریزی میں ہے، ہم جب اپنی زبان میں تعلیم دیں گے یہاں پر تو شاید اس ریسرچ کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں یا ہمارے طلبہ کو سمجھنے میں یا اس کا حصہ بننے میں بڑی دقت پیش آئے گی۔ لیکن دوسری طرف بہت سی دنیا میں مثالیں ایسی ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے، اس کو سرکاری زبان اور ذریعہ تعلیم بنا کر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے گروپ کی پہلا جو طبقہ ہے اس کی بات میں وزن ہے یا دوسرے کی؟ نہیں، دیکھیے، اب جیسے چائنا ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، برازیل ہے، یہ لوگ اپنی زبان میں ہی بات کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں، جب یہ کام بھی اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم جب سے یہ ملک بنا ہے 68 برس ہو گئے، ہم نے انگریزی ہی کو ترجیح دی اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزی اسکول میں پڑھیں۔ مگر جو اردو میڈیم اسکول کے بچے ہیں ان کی قابلیت بھی کم نہیں ہے، وہ بھی دیکھیں۔ مگر کیونکہ پورا سسٹم چینج کرنا پڑے گا، اس کے لیے ایک دم یہ کام نہیں ہو سکتا، تھوڑا وقت درکار ہے، مگر اس کام کو ہونا چاہیے۔ یہی زبان آپ آگے جا کے دیکھیے گا کہ اگر ہم بولیں گے تو اس میں ترقی ہوگی۔ مگر جہاں تک آپ نے انگریزی کی بات کی ہے، دنیا بھر میں جو بھی بات چیت ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، اس کے لیے دوسری زبان کا آنا بہت ضروری۔ ٹھیک ہے، ذرا ساتھ رہیے گا انور صاحب۔ مفتاح صاحب، کیا حکومت تیار ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے؟ بالکل تیار ہے، بالکل تیار ہے، اور جو کام کرنا پڑے گا، جو روڈ میپ بنانا پڑے گا وہ بنا لیں گے۔ اب حکم آ گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جیسے فل ڈیسیژن آئے گا تو اس کے مطابق بالکل کریں گے۔ حکومت نہ صرف تیار ہے بلکہ وی آر ہیپی اباؤٹ دس۔ اور یہ بات ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں جو انور مقصود صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دنیا کے جو ممالک جنہوں نے ترقی کری، جاپنیز لوگ جاپنیز بول کے ترقی کریں، چائنیز لوگ چائنیز بول کے ترقی کریں، اور ہم نے کون سے سائنٹسٹ پروڈیوس کر لیے ہیں پچھلے 60 سالوں کے اندر انگریزی کے سکھا کے۔ لیکن دیٹ سیڈ ہم یہ نہیں کہیں کہ انگریزی باہر پھینک دیں گے۔ انگریزی زبان بھی ایک پاکستان کی زبان ہے، جیسے سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، دوسری زبان ہے، یہ بھی ایک زبان پاکستان کی ہے، اس کو لوگ بولتے ہیں، اس کو بھی فروغ دیں گے۔ لیکن میڈیم آف انسٹرکشن ہوا اس کو اردو میں لے کے آئیں گے، جو گورنمنٹ کی سمریز لکھی جاتی ہیں وہ اردو میں لے کے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب 2-4 سالوں میں، جو ابھی میں آپ سے باتیں کرتے کرتے انگلش کے ورڈز استعمال کر رہا ہوں، 2-4 سالوں میں میری بھی عادت نکل جائے گی اور ہم بھی سب یہ چیز سیکھ لیں گے کہ اس کو اردو میں لکھنا کر دیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ پورے پاکستان کو آپ ایکسیسیبل کر دیں گے، آپ کی حکومت پورے پاکستان کو آپ ایکسیسیبل کر دیں گے، آپ کی کورٹ کے ڈیسیژن۔ صحیح ہے۔ میں
ہلالی صاحب ماہر لسانیات ہیں اٹلی کے ماؤ راؤ، انہوں نے یہ کہا تھا ایک مرتبہ کہ دنیا کی اردو جو ہے یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس کو پوری دنیا میں رائج کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر اٹلی میں اردو کا مضمون پڑھایا بھی جاتا ہے. ذرا آپ فرمائیے گا، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے اور اس کے نفاذ کے حوالے سے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جسٹس خواجہ صاحب جو 23 دن کے لیے چیف جسٹس پاکستان کے رہے ہیں، انہوں نے خود ہمیں بتایا ان کے ججمنٹس میں کہ بہت سارے چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشن میں جو امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہ انصاف وہ نہیں دے سکتے. تو یہ 23 دن میں انہوں نے ضرور اردو کے بارے میں یہ ایک لا پاس کیا، اور ضرور حبارہ بسٹرڈ کے بارے میں کہا کہ یہ کبھی شکار نہیں کر سکتے. مگر میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ وہ انصاف نہیں دے سکتے ہیں تو انہوں نے استعفیٰ دے کے ہٹ کیوں نہیں گئے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے، کیا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سا چیز تھا؟ دوسری چیز ریگارڈنگ اردو، میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا کہ جتنا ہمارا ڈپلومیٹک، اور وہ میں جانتا ہوں اس لیے میں 38 سال ڈپلومیٹک سروس میں تھا، جتنا ہمارے لوگ ماہر ہیں انگلش میں ڈپلومیٹک سروس میں، وہی ایک وجہ ہے کہ ہم بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہم بھی ایٹ دا ٹاپ لیول رہے ہیں. مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز میں جدھر میں نے بھی سرو کیا ہے، یو این میں پاکستان کے ڈیلیگیشن، پاکستان کے مشن میں، میں نے دیکھا کتنے سارے لوگ میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے یہ کرو یار، یہ آپ کی انگریزی اچھی ہے، آپ یہ لکھیں. ایران کا ایمبیسڈر انڈونیشیا میں مجھے کہا، ہلالی صاحب خدا کے لیے آپ میرا پہلا ایرانین ایمبیسڈر انڈونیشیا میں تقریر لکھ کے دیں مجھے انگریزی میں، اور آپ جو لکھے سمجھے آپ ایران کے ایمبیسڈر ہیں، اور یہ مجھے تو کہنے کی بات یہ ہے، میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مشہور تھے کہ وی ہیڈ گڈ کمانڈ آف انگلش، ہر کمیٹی کی رپورٹرز ہم بن رہے تھے. اب اگر آپ سب سروسز میں انگریزی کو انسینٹیو نہیں دیں گے، مانے کہ اگر اف یو آر گڈ ان اردو وہ کافی ہے، اگر انگلش ایز اے میڈیم آف مانے انگلش ان ایوری ڈے لائف نہیں رہے گا، تو میں سمجھتا ہوں ہم دوسرے ملکوں کے طرح جو بالکل انگریزی نہیں جانتے. آپ مجھے بتائیں، ای یو نے انگلش کو اپنا آفیشل لینگویج اڈاپٹ کیا ہے، تو چلیے اچھی بات ہے، نیشنل یونٹی کے لیے اردو ہونا چاہیے. مگر خواجہ صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تھا اس کانسٹیٹیوشن میں جو اس وقت امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، جو وہ نہیں کر سکتے تھے؟ ایجوکیشن مثال کے طور پہ، اور جسٹس، خدا کے لیے جسٹس دیں اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے. تو آپ مختصراً سر فرمائیے گا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چل رہا ہے وہ زیادہ بہتر تھا؟ میرا مسئلہ، میرا ایز این انٹرنیشنل پلیئرز ہم ہیں، ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں نوکری کے لیے. جب آپ باہر جاتے ہیں نوکری کے لیے، ہر آدمی کہتا ہے بھائی کچھ انگریزی جانتے ہو، کہتے ہیں نہیں. تو جب آپ جا کے کہتے ہیں گیو می، مجھے پانی دو، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ انڈونیشیا میں اگر آپ جا کے کہیں مجھے پانی دو تو وہ ایک اچھا اٹس اے ویری بیڈ ورڈ. چلیں ذرا میں ٹھیک ہے، رائٹ، میں ذرا ہلالی صاحب اس پر اب رائے لینا چاہوں گا. انور مقصود صاحب بھی ساتھ ہیں. انور صاحب مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں ہلالی صاحب آپ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہے، مشکلات ہوں گی پاکستان کے لوگوں کو جب دوسرے ممالک میں جائیں گے، جب ان کو انگریزی نہیں آتی ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی وزن ہے؟ دیکھیں، ہلالی صاحب کی آدھی زندگی سرکاری نوکری میں باہر ممالک میں رہی، اور اس وقت جتنی اچھی اردو بول رہے ہیں وہ، مطلب اتنی لطیف اردو میں بات کر رہے ہیں تو مجھے سن کے اچھا لگ رہا ہے کہ سارے لفظ اردو میں ہی بات کر رہے ہیں. مگر ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر باہر جا کے انگریزی اگر بولنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ انگریزی ہی بات کریں. اگر آپ آرام سے بات کر رہے ہیں تو کریں، مگر صرف اردو کو اس طرح زبردستی شامل نہ کریں. اس ملک میں اگر سرکاری زبان قائد نے ہی اردو رکھی تھی، اس پہ اب تک نہیں ہوا. اور خواجہ صاحب نے آخری دنوں میں یہ اعلان کیا ہے، شروع میں آتے ہی کر دیتے تو شاید 23-24 دن میں کچھ اس پہ اثر ہوتا، مگر یہ بہت ایک بڑا اعلان ہے.
لیکن انور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اردو کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے یا اس سے اردو زیادہ فروغ پائے گی یا سوسائٹی؟ میرے خیال میں سوسائٹی زیادہ فروغ پائے گی. جی. تو پھر میرا سوال اگلا آپ سے یہ ہونا چاہیے انور مقصود صاحب کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ قائد اعظم نے کہا تھا ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، تو قائد کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی اور تقریباً 70 سال ہونے کو ہیں، تو اتنے عرصے میں یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ زبان ہو جائے، مگر سول سرونٹ میں اور فارن آفس میں، فارن سروس میں لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ ان کی انگریزی اتنی اچھی ہے، وہ انگریزوں سے اچھی انگریزی بولتے ہیں ہمارے پاکستان. آپ ہمارے خیال میں اگر 100 سرکاری افسر باہر پوسٹنگ ہے ان کی، اس میں سے 90 ایسے ہوں گے جن کی انگریزی انگریزوں اور امریکنوں سے اچھی ہے. ٹھیک، صحیح. چلے بہت شکریہ انور مقصود صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے شرکت کی. ہلالی صاحب پھر مجھے یہ بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ اس اقدام سے بہت فائدہ ہو جائے گا پاکستان کو، اس سوسائٹی کو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پارٹلی امپلیمنٹ کرنے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے جا کے بنگال میں کہا کہ اردو نیشنل لینگویج ہونا چاہیے، ضرور کہا، مگر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. دوسرے دن رائٹس ہوئے، لوگ مارے گئے، اور آج تک ایک مونیومنٹ بنا ہوا ہے وہ لوگ بنگال میں جو مارے گئے ان کے آنر میں. تو یہ مت سوچئے کہ نیشنل لینگویج کا ایشو بڑا آسان ہے. دیکھیے، نیشنل لینگویج کا مطلب کیا ہے؟ لینگویج آف اسپوکن بائی دا میجورٹی آف دا پیپل. وہ تو پھر اردو نہیں ہے، وہ تو پنجابی ہوگا. تو نیشنل لینگویج کیا ہے؟ جو آپ لاگو کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے. اگر آپ لاگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس وقت انگریزی اور اردو دونوں لاگو کیا ہے، تو آپ کیوں نہیں ساتھ چلائیں؟ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ اتنا کم پیسے خرچتے ہیں ایجوکیشن پہ، 2.3%، دا لوئسٹ ان دا ورلڈ، کہ آپ کوئی ترقی کر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. ظفر الہی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ. انور مقصود صاحب تھے، دیگر مہمان تمام کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے.